السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے شعبان کا مہینہ، فضائل اور اعمال کے بارے میں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ کیوں شعبان مہینے کو اہمیت دی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس مہینے میں روزے رکھے اور اسے رمضان کی تیاری کے طور پر کیوں سمجھا جاتا ہے۔ ہم شب رات کی اہمیت، قرآن کی تلاوت، خیرات اور دعاؤں کے بارے میں بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ مزید یہ کہ تاریخی واقعات جیسا کہ قبلہ کی تبدیلی پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ اسلام میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے دلوں کو صاف کریں اور اپنے رب کے قریب ہوں۔ اسلامی تاریخ میں شعبان کا ذکر کثرت سے آیا ہے کہ یہ مہینہ رمضان کی روحانی تیاری کا پیش خیمہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکثر اس مہینے میں روزے رکھ کر عبادت کی اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ سیگمنٹ 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شعبان کے روزے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھے۔ ان کے اقوال اور اعمال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کا مہینہ روحانی تقویت اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ روزے ہمارے گناہوں کی معافی اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں بھی ان سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے تیار کریں۔ سیگمنٹ 2، رمضان کی تیاری کا مہینہ۔ شعبان کو رمضان کی تیاری کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں جسمانی اور روحانی دونوں لحاظ سے رمضان کے لیے تیار کرتا ہے۔ شعبان میں روزے رکھنے اور عبادت کرنے سے ہمارے دل کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم رمضان کے روحانی ماحول کے لیے پہلے ہی سے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی عبادات کو بڑھائیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ سے گہرے تعلقات قائم کریں۔ سیگمنٹ 3، شب رات کی اہمیت۔ شب رات یعنی 15 شعبان کی رات کو خصوصی فضائل حاصل ہیں۔ یہ رات برکتوں اور مغفرت کی رات کہلائی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے اس رات میں خصوصی عبادت اور دعائیں کیں۔ اگرچہ شب رات کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں موجود ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی عبادت اور دعا کا اپنا ایک روحانی مقام ہے۔ یہ رات ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی اصلاح کا بہترین موقع فراہم کرتی ہیں۔ سیگمنٹ 4، شعبان میں بہترین اعمال اور روزہ رکھنا۔ شعبان میں روزہ رکھنا نہایت مستجب ہے۔ روزہ نہ صرف جسمانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے بلکہ روحانی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے اور ہمیں صبر اور استقامت کی تعلیم ملتی ہے۔ اپنے روزوں کی ادائیگی میں اخلاص اور نیت کی صفائی بہت اہم ہے۔ سیگمنٹ 5، قرآن کی تلاوت۔ شعبان کا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کا بہترین موقع ہے۔ قرآن پڑھنے اور سمجھنے سے ہماری روحانی زندگی میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ ہر لفظ اور آیت پر غور و فکر ہمیں دین کی گہرائیوں سے روشناس کراتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں، قرآن کی تلاوت اور اس کی تفاسیر پر غور کریں۔ سیگمنٹ 6، خیرات اور صدقات۔ شعبان میں خیرات اور صدقات دینے کا عمل بے حد افضل ہے۔ یہ عمل نہ صرف مالی لحاظ سے دوسروں کی مدد کرتا ہے بلکہ ہمارے دل کو بھی سکون اور روحانی تسکین دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے ہمارے مال میں برکت آتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں۔ اپنے ارد گرد موجود محتاجوں کی مدد کرنا ہمیں حقیقی خوشی اور اطمینان بخشتا ہے۔ سیگمنٹ 7،
دعا اور عبادت۔ دعا ہماری روحانی زندگی کا بنیادی ستون ہے۔ شعبان میں دعا کا خصوصی اہتمام ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت اور مغفرت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں سے بے نیاز ہو کر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں۔ دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور ہدایت کی درخواست کریں۔ سیگمنٹ 8 تاریخی واقعات قبلہ کی تبدیلی۔ شعبان کے مہینے میں اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ بھی رونما ہوا، یعنی قبلہ کی تبدیلی۔ ابتدا میں مسلمانوں کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ کی سمت مکہ مکرمہ کی طرف بدل گئی۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ بہترین انتظام فرما دیتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ سیگمنٹ 9 غلط فہمیوں کا ازالہ۔ آج کل کچھ ایسی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں کہ شب رات یا شعبان میں کوئی مخصوص عبادت یا دعا لازمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عبادت میں کوئی خاص دن یا رات مخصوص نہیں، بلکہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہوا وقت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی عبادات میں سچائی اور خلوص برقرار رکھیں اور کسی مخصوص رسم یا روایات کا اندھا پیرو نہ بنیں۔ دوستو، آج ہم نے شعبان کے مہینے کے فضائل اور اس کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو کی۔ یہ مہینہ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور رمضان کی روحانی تیاری کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے نوازے اور ہمیں صحیح رستہ دکھائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیچے کمنٹس میں اپنے خیالات اور سوالات ضرور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کی عبادات قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔